بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ کل تک عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ تھوڑے دن پہلے ان کو ایک عدالت سے 10 سال قید کی سزا دی گئی تھی اور اس کے بعد وہ خود بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 اگست کے دن ان کو اور سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز ان کے سمیت کئی دیگر جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور اب بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور کتنے تحریک انصاف کے ایم این اے، سینیٹرز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سزا سے تھوڑے دن پہلے، ڈسکوالیفیکیشن سے تھوڑے دن پہلے عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایک خط لکھا تھا، اور اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آج ہم عمر ایوب خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا آج پشاور سے۔ السلام علیکم عمر ایوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم جی، الحمدللہ بالکل خیر خیریت میر صاحب۔ اچھا، بہت شکریہ عمر صاحب کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ آپ کو تو اندازہ تھا پہلے جب آپ کو سزا سنا دی گئی کہ اب آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کیوں لکھا تھا؟ آپ کو امید تھی کہ وہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے، میری ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ تعالیٰ عنایت کریں۔ تو الحمدللہ جو ٹائم گزارا ہے عزت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، گزار رہا ہوں۔ دوسری اہم بات یہ کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو یا آفریدی صاحب کو اس لیے خط لکھا تھا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے لوور جوڈیشری، بالخصوص فیصل آباد کی جوڈیشری شیخ جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں وہ جس طرح کنڈکٹ کر رہے تھے، تو قانون اور آئین کی دھجیاں وہ اڑا رہے تھے، اور باقی بھی رات کو 2، 2:30، 3 بجے تک وہ ٹرائلز ہو رہے تھے۔ میرے وکیل صاحب ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب، ان کو کراس ایگزامینیشن نہیں کرنے دیا، وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے، انہوں نے اٹھا کے ایک گورنمنٹ کا لائر وہاں پہ سرکاری اپوائنٹ کر دیا کراس جرا کرنے کے لیے۔ پھر 342 کا بیان ہوتا ہے کہ جو کہ ڈیفینڈنٹ خود دیتا ہوتا ہے، تو میں نے ان پہ عدم اعتماد کیا تھا، میں نے خط لکھا تھا ان کو، جج صاحب کو، کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور مجھ پہ آپ کا فیئر ٹرائل کا اعتماد نہیں ہے۔ اور وہ چیز میں نے پھر لکھی تھی، میں نے پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اسی چیز کے اوپر، جس کی سماعت بھی شروع ہوئی ہے، اور اس پہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھیں۔ تو یہ 2 خطوط تھے، ایک خط تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، دوسرا جو ہے وہ کیس میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا اسی چیز کے لیے، جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن، جو کنٹیمپٹ نوٹس مجھے فیصل آباد کے اے ٹی سی کے جج صاحب نے کیا تھا۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہوئی۔ اس پہ ابھی اہم چیز یہ ہے کہ 3 گواہ ہیں سرکار کے پاس، وہ 3 گواہ غیر قانونی طور پہ، پنڈی میں بھی وہی گواہ ہیں، سرگودا میں، میاں آپ کے لاہور کے دونوں اے ٹی سی عدالتوں میں، گجرانوالہ میں، ہر جگہ پہ وہی گواہ وہ گھما رہے ہیں، سرگودا میں بھی۔ پچھلے سال انسداد دہشت گردی کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے ان تینوں گواہوں کی گواہی کو مسترد کرتے ہوئے ہمیں بری کیا، اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، تو پر یہ الحمدللہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم سے گزرتے ہوئے تھوڑا بہت انسان سیکھ لیتا ہے، وہ پتھر بھی روڑتے روڑتے گول ہو جاتا ہے، تو وہی حساب ہمارا بھی ہے۔ تو اس حساب سے یہ گواہ ہر جگہ پیش کر نہیں سکتے ہیں، اور جب ایک عدالت میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہوں میں بھی جھوٹا ہی اس کو لینا چاہیے۔ مطلب ابھی اے ٹی سی سرگودا یا اس کو جھوٹا قرار دے رہی ہے، تو اے ٹی سی فیصل آباد کو مدھیہ پردیش میں تو نہیں ہے نا، وہ پاکستان پنجاب میں ہی ہے، تو ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے بڑھتے ہیں میر صاحب، چیف جسٹس صاحب نے مجھے کال کیا 11:13 پہ، اور یہ دن تھا آپ کا بدھ کا دن، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے پاس آ کے چائے یا کافی پئیں سپریم کورٹ میں 2 بجے۔ تو میں نے ان کے آفیسر سٹافز کے صاحب سے میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میرے خلاف وارنٹس ہیں مختلف کورٹس کے، اور آپ مجھے تحفظ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ کر لیں گے۔ میں نے کہا جی آپ کے احاطے، سپریم کورٹ کے احاطے سے لوگوں کو بھی ہسٹری ہے کہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں لوگوں کو۔
تو پھر 11:44 پہ پھر مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا جی کہ، اور یہ بدھ کا دن تھا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ جمعے کے دن پشاور میں ہم لوگ مل لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسٹ پرابیبلی مطلب بہت زیادہ امکان ہے کہ شبلی فراز صاحب میرے خلاف اور باقیوں کے خلاف یہ کنوکشنز آنے والی ہیں. تو یہاں پہ بات ختم ہوئی. اچھا، آپ نے چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا کہ آپ کو اور شبلی فراز کو کنوکشن ہونے والی ہے، یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا؟ متوقع، جی کلیئر، میں نے تو بتا دیا تھا. وہ ان کے آفسر بھی اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ان کو میں نے بتا دیا تھا. میں نے کہا جی سی جے صاحب کو، میری ڈائریکٹلی بات نہیں، ان کے اسٹاف آفسر سے بھی بات ہوئی اور میں نے یہی بات کی. میں نے ایگزیکٹ ٹائمنگز آپ کو بتا دی کہ کس ٹائم پہ بات چیت ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں اس لیے پبلک کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیز آپ کے میڈیا کے ساتھیوں نے پبلک کر لی تھی. نہ کرتے تو میں یہ چیز راز رکھتا. ایک چیز پبلک نالج ہے تو اس لیے میں ایگزیکٹ آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ بتا دیا تھا. اور یہ جمعرات کے دن پھر 2 بجے فیصلہ آیا. اس کے بعد تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم، میں اپنے حلقے میں پہاڑی علاقوں میں تھا، وہاں پہ سگنلز کی کمی ہوتی ہے. کالا ڈھاکہ بنیر کے پاس وہ جگہ ہے. جب سگنلز ایریا میں آیا تو میں نے ان کو میسج کیا، واٹس ایپ کا میسج. میں نے کہا ابھی ہم لوگ کنوکٹ ہو گئے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ یہاں پہ ملیں کہیں پہ، کیونکہ ایک چیف جسٹس کے ساتھ چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا جو بھی ہو، پر غلط ہو یا صحیح ہو، پر ایک کنوکشن آئی ہے تو میں کیسے مل سکوں، مجھے عجیب سا لگے گا. تو انہوں نے کہا جی اوکے نوٹڈ. پر یہاں پہ میر صاحب ایک ستم ظریفی یہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کا جسٹس نظام دیکھ لیں کہ چیف جسٹس ایک ملک کے ایک شخص سے ملنا چاہیں اور وہ ان کو سیکیورٹی یا ایشورنس گارنٹی نہیں فراہم کر سکتے کہ آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، تو پھر ہمارے ملک میں کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جس کو جوڈیشری نے خود ایڈریس کرنا ہے یا اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ایک چنگل سے. نمبر 1. دوسری بات آپ کو میں نے یہ بتائی عدل کے حوالے سے، تو وہاں پہ یہ 3 گواہوں کو جن کو جھوٹا سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے قرار دیا تھا، آپ کو میں یاد دہانی کراتا چلوں، سرگودا کے ATC جج صاحب یہ وہی ہیں کہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ دینا تھا تو ان کے گھر کے اوپر ٹرانسفارمر پہ فائرنگ ہوئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود کمپلینٹ لکھی تھی آپ کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا تھا اور انہوں نے ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹھہرایا تھا. اور اسی طرح انہوں نے بھی ATC کے جج صاحب سرگودا نے خط میں تحریری طور پہ انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. تو یہ وہ حالات اور واقعات تھے اور یہاں پہ یہ پروف میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کی گواہی کوئی سٹینڈ کرتی نہیں ہے. اچھا، اس پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ یہ بھی ہے امیر صاحب کہ ہمارے ساتھ جو باقی بھی لوگ تھے جن کو انہوں نے بری کیا، تو انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق ابھی PTI سے نہیں رہا اس لیے یہ بری ہوتے ہیں. جن کا تعلق PTI سے ہے تو وہ مطلب ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے، گلٹی ان کو دیتے ہیں، ان کو کنوکشنز ہوتی ہیں. اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے آخری بات کر کے پھر اوور ٹو یو، انہوں نے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 گواہوں کی گواہی جو ہے وہ ان فلانے لوگوں کے لیے پوری نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، جب ریزنیبل ڈاؤٹ آ جاتا ہے ایک گواہ کے اوپر تو وہ کہاں پہ پھر کنوکشن آتی ہے. اور جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی میرے حوالے سے کہ جی یہ 7 تاریخ کی کنوکشن اور 5 مئی 2023 کو میں سارا دن ہری پور میں تھا، ہمارے ایونٹس ہو رہے تھے، موجود ہیں فوٹیجز. اور 7 تاریخ کو آپ میرے والد صاحب مرحوم گوہر ایوب خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان دنوں میں وہ علیل تھے. تو میں نے سارا دن ان کا کھانا پینا ذرا کم ہو گیا تھا. میں نے خود صبح کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کرایا، دوپہر کا کھانا میں نے خود کھلایا، رات کا کھانا میں نے ان کو کھلایا. تو میں کہاں پہ تھا؟ لاہور میں. تو یہ وہ حقائق ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ مقدمہ جو ہے وہ لاہور میں ہنگامہ رائی کی بنیاد پہ دائر کیا گیا؟ نہیں میر صاحب، نہیں سر، میرے اوپر کنسپریسی کا مقدمہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو ساتھی اس میں نیمڈ ہیں ایز کنسپریٹرز، ہم نے زمان پارک میں شام میرا خیال ہے 5 سے لے کے 7 بجے تک وہاں پہ زمان پارک میں میٹنگ اٹینڈ کی. اور اچھا، یعنی کہ آپ کی پریزنس لاہور میں شو کی گئی ہے؟ جی. اور وہاں پہ انہی صاحب سے جب پوچھا گیا ان کے SHO سے کہ یہ کہاں پہ تھے تو انہوں نے کہا جی یہ تو چھٹی پہ تھے.
تو وہ پولیس والے کی میں بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ میں سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور میں جا کے میں نے یہ باتیں ان کے ڈرائنگ روم میں سنی. آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گھر دیکھا ہوا ہے زمان پارک میں, وہاں پہ سیکیورٹی دیکھی ہے, تو باہر سے کون آدمی وہاں پہ آ کے اندر ایسے ڈرائنگ روم میں ٹیبل کے پیچھے یا صوفے کے پیچھے. اچھا ایک سوال آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانسپیریسی کی بات ہے, یہ یقیناً آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ لاہور میں نہیں تھے 9 مئی کو, لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی اس سازش میں شامل تھے, تو وہ اپنے اس دعوے کے حق میں جو آپ کا ایک کلپ ہے وہ پیش کرتے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں آپ سن لیں اور اس کا جواب دے دیں. ابھی معلوم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. ہم لوگ یہ چیز بالکل برداشت نہیں کریں گے. عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. باہر نکلیں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ آپ عمران خان صاحب کی چاہنے والوں میں شامل ہیں, اور عوام کی طاقت پوری دنیا کو دکھائیں کہ عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے ملک کے لیے صحیح حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی ہے, اور اس کو اختتام تک پہنچانا ہم سب کا کام ہے. جی عمر صاحب, تو یہ 9 مئی کا آپ کا بیان ہے. جی مجھے بتا دیں, یہاں پہ توڑ پھوڑ کنسپیرسی باہر نکلا پرامن طریقے سے ہمارے آئین میں کیا فنڈامنٹل رائٹس میں گارنٹیڈ نہیں ہے. میر صاحب, کیا آپ جس وقت جیو کو بند کیا گیا تھا کیا آپ نے ایک علم نہیں اٹھا رکھا تھا؟ آپ کے اوپر کیا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی وہاں پہ مطلب دہشت گردی کی عدالت میں کوئی کیسز ہوئے؟ آپ پہ جو اٹیکس ہوئے وہ بھی قابل مذمت ہیں, ہوئے تھے. اس حقیقت سے کوئی آنکھ جھٹلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ میرے اس بیان میں جو میں نے بات کی تھی یہاں پہ کلیئر کٹ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے, حقیقی آزادی کیا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے لیے آپ آواز اٹھائیں. آج بھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. کیا یا یہ جرم بن گیا ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم لوگ ختم کر دیں, پھر پرکھنڈ ختم کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, اور اسمبلی جو آپ کا جواب آ گیا. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا پروگرام میں, یہاں پہ اس وقت آپ اسلام آباد میں تشریف لائے تھے, کہ آپ پر مقدمات کی تعداد کتنی ہے. اس وقت آپ نے کیا کیا بتایا تھا, ذرا میں آپ کو دوبارہ سنوانا چاہ رہا ہوں. موٹر سائیکل چوری کی ہے جی مجھ پہ مبینہ طور پہ 25,000 کی, 25,000 کا کہیں پہ فیصل آباد کہیں سے میں نے موٹر سائیکل چوری کی ہے. اور ایکس رے مشین جو ہوتی ہے وہ اسکینر مشین بڑی والی ایئرپورٹ میں ہوتی ہے, پولیس اسٹیشن میں, وہ, اور میں لوگوں کو اغوا کر کے 4 لوگ میں نے پیچھے باندھے ہوں گے. اچھا آپ پہ اغوا کا بھی ہے کہ آپ نے جی 4 بندے اغوا کیے؟ جی 4-5 بندے اغوا کیے ہیں, میں نے قتل کی ہیں. آج کے دن تک اب آپ پر کتنے مقدمات ہو گئے ہیں؟ ابھی 160 یا کتنے سے اوپر چلا گیا ابھی. اچھا سینچری آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ میری سینچری بہت پہلے ہو گئی تھی, ابھی تو آگے جا رہا ہے. اچھا عمر صاحب, 160 لاسٹ فگر آپ نے بتائی تھی کہ آپ پہ 160 مقدمات ہو چکے ہیں. آپ کو فگر پتہ ہے کہ اس وقت آپ پر کتنے مقدمات ہیں؟ میر صاحب اسے آپ کو میں ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں مجھ پہ دفعوں کی تعداد کتنی ہے. جس طرح 302 ہے, 107 ہے, 104, 105. میرے اوپر میں نے گن کے میرے اوپر ہے جناب 788 دفعے مجھ پہ لگ چکے ہیں اس وقت تک. اچھا قتل سمیت 302 کے سمیت. 788 جی 788. تو اگر دفعہ نمبر 788 نہیں, نمبر آف دفعے. اوکے, تو آپ پر 160 سے زیادہ مقدمات ہیں, 788 سے زیادہ دفعات ہیں, اور بھی آپ کے ساتھی جو ہیں ان پر بھی کافی مقدمات ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اور کتنے ایم این ایز جو ہیں ان کو سزا ہوگی؟ ظاہری بات ہے ان کو سزا ہوگی تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. تو آپ تعداد جو ہے آپ کے جو ساتھی ایم این ایز ہیں آپ سمیت جن کو سزا ہو چکی ہے اور ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, یہ 15-16 سے تو زائد ہو چکے ہیں, تو مزید اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ان کی تو مرضی چلے, مجھ سمیت یہ سارے ہمیں گولی مار کے ختم کر دیں اور زمین میں دفن کر دیں. دل تو ان کا یہی چاہتا ہے. ہم لوگ بھی کھڑے ہیں میر صاحب الحمدللہ. اور یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں, میں پشاور میں اور پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز صاحب کا اور میرا جو نوٹیفیکیشن الیکشن کا پھر کرانے کا جو عندیہ تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس طرح لطیف چترالی صاحب کے کیس میں تھا, وہ انہوں نے سٹے کر دیا. انہوں نے کہا کیونکہ ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی ابھی تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ نیچے ایک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا, ابھی اپیل ہے اس میں, اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے. آپ کسی میں ماہر قانون نہیں ہوں, پر آپ کسی ماہر قانون سے بھی پوچھے نہیں, اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 63 ہے اس کی مختلف دفعات ہیں جس کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو جب کورٹ جو ہے وہ کسی کو کنوکٹ کر دے
تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایم این اے یا سینیٹر کو یا ایم پی اے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا حق رکھتا ہے؟ اس پہ میر صاحب میں یہ پھرتیاں جو الیکشن کمیشن ابھی دکھا رہی ہے، کاش یہ باقی لوگوں کے لیے بھی دکھاتی، پہلے ان کا نہیں ہوا۔ اچھا، پھر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تو ہمارا یہ پروسیس ہی سٹے ہو گیا نا، تو ابھی ہم لوگ پھر یہ الیکشن یہاں پہ ان جگہوں میں ہوگا نہیں جب تک یہ اپنا فائنلٹی نہیں اختیار کرتا انشاءاللہ۔ اچھا، اب تو یعنی آگے جائے گا یہاں پہ سٹے ہو گیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید کتنی جگہ پر کتنے ایم این ایز جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور کتنی جگہ پہ بائی الیکشن ہوگا، اور جہاں جہاں بائی الیکشن ہوگا وہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ بائی الیکشن میں حصہ لے گی؟ میر صاحب میں تو ابھی عدالت سے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے اتنا مجھے معلوم ہے کہ کوئی ساتھی جا کے ملے تھے انہی چیزوں کے حوالے سے، تو جب وہ انسٹرکشنز آئیں گی تو تب میں دے سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو ابھی سچی بات ہے کہ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے انسٹرکشن جو گروپ میں آئی، اب یہ میں بتائیں، پڑھ کے پھر آپ کو بتا سکوں گا۔ اب یہ بتائیں کہ اب آپ پشاور میں ہیں اور کل 5 اگست تھا، اور تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں نے کہا تھا کہ 5 اگست کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو احتجاج کا کلائمیکس ہوگا، نقطہ عروج ہوگا، لیکن کل کو نقطہ عروج تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس پر جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک آج کومنٹ کیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تانا مارا ہے۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کو وہ تانا سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا کوئی جواب بھی دے دیں۔ آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے۔ عقل آ گئی؟ کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا؟ ہاں لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی الحمد۔ تو سمپل الفاظ میں عمر ایوب صاحب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کالیں دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن بندے نہیں نکلتے، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میں 2 فیکٹس کے اوپر آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ میں اس وقت میں عدالت میں تھا میر صاحب، اور وہاں پہ ٹی وی لگی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ جس طرح ان کو گھسیٹ کے پولیس وین کے اندر ڈالا گیا اور لے کے گئے، کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لوگوں کے گھروں میں ریڈز ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بھرمار ہے فوٹوگرافس کی، لوگ نکلے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا ہے، اور جس شخص نے یہ سارا کیا ہے وہ ان کا جو آئی جی پنجاب اس نے کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کون سے آئین اور قانون کی بات کریں اور کون سی کارکردگی پنجاب کی کریں، یا یہ پنجاب کے یا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو ان کو پھر فارم 47 دینے کی کیا ضرورت؟ اور پنجاب کی تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب کے بیوروکریٹ سے پوچھیں، وہ تو ایک ایم پی ایس کو اور ان کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اور جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کا وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے یہاں پہ بٹھایا ہے، آپ پروٹوکول انجوائے کریں، آپ اپنی تختیاں کے ربن کاٹیں ایٹسیٹرا، جو ترقیاتی کام ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے، جہاں پہ آپ نے پہنچا ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور انہی افسران نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ پنجاب میں یا ان ہاؤس چینج کہیں سے بھی ان کو اشارہ آ جاتا ہے تو 2 گھنٹے کی مار ہے، یہی ایم پی ایس مسلم لیگ نون کے اپنی لائلٹی شفٹ کریں گے۔ یہ حقائق ہیں میر صاحب پنجاب۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی لوگ اپنی لائلٹی شفٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، ابھی ہم نے آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بیوروکریٹس کی بات کی ہے کہ پنجاب کے کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بھی بتایا، کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جی وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ جی اس وقت جو سٹنگ فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نہ صرف بیوروکریٹس بلکہ کچھ پولیس افسران بھی ان کی بات نہیں سنتے۔ تو شاید اسی لیے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک حکومت کے سٹنگ وزیر دفاع جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹی کی شادی پر
سلامی وصول کر چکا ہے، آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ تو یہ ایک سینئر فیڈرل منسٹر جو ہے اس کی بیوروکریسی کے خلاف جو بے چینی ہے، جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، وہ اس ٹویٹ میں سامنے آ رہی ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ نام بتائیں یہ کون بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے کہ پرتگال میں جائیداد خرید لی ہے۔ لیکن تھوڑی سی بات جو ہے جو عمر ایوب صاحب نے بتائی ہے وہ بھی کافی درست نظر آتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد عمر ایوب صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر ایوب خان صاحب جو کل تک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، لیکن عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے حلقے میں بائی الیکشن کو پشاور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا ہے۔ اچھا عمر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی، لیکن کوئی بڑا پروٹیسٹ وہاں پر بھی نہیں ہو سکا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے ایسی کال کیوں دی جاتی ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ کے جو ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ پھر آپ کو یہ تانا مارتے ہیں کہ آپ کالیں دیے جا رہے ہیں لیکن بندے نہیں نکلتے۔ میر صاحب، آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کے اوپر صرف ایک کمنٹ بریف سا کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں۔ میں نے بجٹ کے اجلاس میں فائنانس بل میں ایک امینڈمنٹ میں نے پرپوز کی تھی، جو حکومت نے، جو ہائیبریڈ حکومت ہے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور وہ امینڈمنٹ تھی کیا؟ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جس طرح سیاستدانوں کے آپ کے گوشوارے ایسٹس اور لائبلٹیز ہمیں الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے پڑتے ہیں ہر سال، اسی طرح آپ کے سول بیوروکریٹس، آپ کے ملٹری بیوروکریٹس، بریگیڈیئر رینک اینڈ ابو ان کو، اور تینوں مسلح فوج کے، اور آپ کی جوڈیشری کے، اور آپ کے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنالٹیز یعنی کہ آپ کے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو، ان کو اسی طرح پبلک کرنا چاہیے جس طرح کے سیاستدانوں کا آپ گوشوارے پبلک کرتے ہیں، اور اس کی چھان بین ہونی چاہیے۔ پر وہ ہائیبریڈ حکومت نے نہیں ہونے دیا۔ جب یہ ہوگا تو آپ کو بہت ساری چیزیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پتہ لگنا لگ جائے گا۔ نمبر ایک، ابھی آگے آتے ہیں، آپ نے بات کی نیشنل اسمبلی کے گیٹس کل بھی بند کیے گئے تھے 3-4 گھنٹوں کے لیے، اور آج بھی بند کیے گئے میر صاحب۔ اور یہ پروٹیسٹ آپ کا عام پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ آپ کا ممبران قومی اسمبلی کے لیے تھا، پر ان کے لیے وہ پولیس فورس آئی اور انہوں نے گیٹ بند کیے۔ یہاں پہ میں قصوروار میں ٹھہراتا ہوں ایاز صادق صاحب کو، ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے ایک وقت پہ، پر ابھی نہیں۔ بہت زیادہ تبدیلی ان میں آ گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور ایک تبدیلی ایک اچھائی کی طرف ہوتی ہے، یہ تبدیلی بدتری کی طرف بدقسمتی سے ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے وہ بھی ڈکٹیشن لے رہے ہیں ایسی قوتوں سے جن سے ان کو نہیں لینی چاہیے۔ ہاؤس میں اس وقت بالکل مطلب آپ سمجھیں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ فریڈم آف سپیچ ہے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے بجٹ کے دنوں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیشہ بجٹ ڈیبیٹ کو کک آف کرتا ہے۔ اس دن آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں کہ جس دن میں نے سپیچ کرنی تھی اور ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے ڈیبیٹ اوپن کرنی تھی، کسی میڈیا پرسنل کو، شخص کو موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ وہاں پہ یوز نہیں کر سکتے تھے، پریس گیلریز میں بھی جہاں پہ آپ بھی بہت زیادہ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وائی فائی اور سارا سسٹم بند کیا ہوا تھا۔ میری 3 گھنٹے کی تقریر تھی اور بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اس کے پورشنز مجھے ریلیز کر کے دیے، باقی انہوں نے ٹوٹل سینسر کر دی تھی۔ یہ وہ حالات ہیں اور واقعات ہیں۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں انہوں نے ایک ورچوئل مارشل لاء لگا ہوا ہے اور ٹوٹل امبارگو۔ اچھا، اس مارشل لاء کے باوجود آپ بھی قومی اسمبلی میں آتے رہے، گوہر خان صاحب بھی آتے رہے، زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی آتی رہیں، اور بھی میں جانتا ہوں، بلکہ حاجی امتیاز صاحب جن کو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا، وہ بھی آتے رہے۔ لیکن آپ کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، جو پارٹی کے سپوکس پرسن بھی ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے بارے میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وہ 40 اجلاسوں میں شریک ہی نہیں ہوئے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی ریزولوشن بھی پیش کی گئی ہے۔ تو آپ نے کبھی شیخ وقاص صاحب کو پوچھا نہیں کہ بھئی آپ قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آتے، اور آپ نے چھٹی کی درخواست بھی نہیں دی؟ سٹنگ آپ کی 40 دنوں کی جو سٹنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بالکل چھٹی کی درخواست بھی دی تھی، ان کے پاس پروف بھی موجود ہے۔ وہاں پہ اس وقت قومی اسمبلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنید اکبر خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی۔ میر صاحب، آپ کو حیرانگی ہوگی
اور یہ میں فیکٹ میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگ آئے, قومی اسمبلی کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ وہ سپیچ کی ریٹن اور آڈیو اور ویڈیو کاپیز ہی اڑا دی گئی ہیں. انہوں نے پریویلیج موشن ڈالا اور وہاں پہ آپ اسپیکر آفس میں ان کے سٹاف سے اور باقی لوگوں سے پوچھیں, وہ بے بس وہاں پہ بیٹھے رہے. آپ کو میرا خیال ہے اشارہ میں نے دے دیا ہے. جنید اکبر صاحب بھی یہ بات ہمارے شو میں کر چکے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی تو اب آپ کو ڈسکوالیفائی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, آپ کی قانونی جنگ جو ہے وہ عدالت میں چل رہی ہے, لیکن یہ جتنا عرصہ آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں تو کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا یا قائم مقام اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ نہیں, میری طرف سے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ پروگیٹو جو ہے یہ حق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے, اور جو بھی کولیگ ہوں گا جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نامنیٹ کریں گے میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور بیسٹ آف لک ٹو دیم. اور ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی کو قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لیڈ کرے. میری جتنی بھی استطاعت تھی, جتنی بھی کوشش تھی, اس کا میں نے جتنا بھی کوشش کر سکی, انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے, پر جتنی ٹوٹی پھوٹی کوشش تھی وہ میں نے کوشش کرنے کی پوری کوشش کی. اچھا عمر ایوب صاحب, آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک اہم بات کی ہے, شاید آپ کے نزدیک اہم نہ ہو لیکن مجھے ایسی بات لگی کہ ایک وہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انہوں نے ایک آفر کی ہے اپوزیشن کو بات چیت کی. ذرا آپ بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا وزیر اعظم اس چکی سے گزرا ہوا ہے. میرا قائد میاں نواز شریف جو کہ بیٹی کو لے کے آیا, اس نے گرفتاری دی, سرنڈر کر کے اس نے بیل فائل کی تھی. سیاستدانوں کو پہلی دفعہ سزا نہیں ہونی چاہیے, یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن ایک لیگل کورس بھی ہم کہاں جائیں, کیا کریں. یہ ساری باتیں تقریریں کرنے سے حل نہیں ہوں گی, یہ کسی بند کمرے میں بیٹھنا پڑے گا آپ کو اور ہمیں. اچھا عمر ایوب صاحب, یہ جو بات کی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ یہ سیاستدانوں کو پہلی دفعہ تو سزا نہیں ہوئی, تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 1999 میں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن لیڈر تھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا بھی ہوئی, یعنی 5 سال قید کی سزا بھی دی گئی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا, اور وہ قومی اسمبلی کی ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر کچھ سال کے بعد 2018 میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی قید کی سزا بھی دی گئی, 7 سال قید, اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا اور الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور انہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کو راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے. ایک طرح سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو کیا اس پر کسی بند کمرے میں آپ ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ میر صاحب, سب سے پہلی بات یہاں پہ میں کروں گا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے نومبر میں اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا تھا جہاں پہ ہم نے مذاکرات شروع کیے, اور ہمارے تقریباً 3 یا 4 سیشن ہوئے تھے حکومت کے ساتھ. اور وہاں پہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی اور جس کے اوپر وہ مانتے تھے, پھر بے بسی کا اظہار کرتے تھے. ہم نے کہا تھا جی ہماری ایک میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک ایسی جگہ میں کرائیں جہاں پہ مانیٹرنگ نہ ہو, کیونکہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں, کئی چیزیں ہیں, انسان کھل کے بات کر سکے. انہوں نے وہ میٹنگ ہماری نہیں کرا سکی, اور انہوں نے پھر اس چیز کا, آپ پوچھ لیں وہاں پہ یہ سارے تھے, اسحاق ڈار تھے, یہی اعظم تارڑ صاحب تھے, باقی سارے لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا جی آپ کو پتہ ہے ڈیسیجن کہاں سے ہوتا ہے, یہ کلیئر کٹ انہوں نے کہا. مطلب حکومت پنجاب ہائیبریڈ حکومت ان کی, ہائیبریڈ وزیر اعظم ان کا, پر ڈیسیجن کہیں اور ہوتے ہیں, نمبر 1. تو ہم لوگ کٹھ پتلیوں سے کیا بات کریں گے, یہ تو مجاز ہی نہیں ہے بات کرنے کے. نمبر 3 بات آپ نے میر صاحب بات کی کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی کیسز کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا تو یہ گلا کاٹتے جا رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے تھے جب انگلستان سے, تو ان کا بائیو میٹرکس کرانے کے لیے وہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج پہنچے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے اٹھایا گیا تھا جب وہ بائیو میٹرکس کرا رہے تھے, اور وہاں پہ آپ کی رینجرز اور سیکیورٹی فورسز اور اسلام آباد پولیس وغیرہ وغیرہ ساروں نے اٹھایا تھا, جس کو سپریم کورٹ نے پھر کل عدم ڈکلیئر کیا, اور انہوں نے کہا تھا یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام تھا. ابھی تک ان لوگوں کے خلاف
ایکشن نہیں لیا گیا جنہوں نے وہ قدم اٹھایا تھا. تو مذاکرات کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اعظم تارڑ جو ہیں وہ ایک مطلب حجت تمام کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں بات, یہ ایک گپ شپ کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان کی سیریسنس کوئی نہیں. اچھا, اب میں آخر میں آپ کو منو بھائی ایک سینئر صحافی تھے, کالم نگار تھے, انٹلیکچوئل تھے پاکستان کے, تو شاعری بھی کیا کرتے تھے. میں صرف آج ان کی شاعری کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. سنیے جی, منو بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے بات کریں گے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایک انتباہ کیا گیا ہے بھارت کو, وہ کیا کیا گیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور پاکستانی فوج کی طرف سے بھارت کو بہت ہی سخت الفاظ میں بھرپور طریقے سے ایک انتباہ کیا گیا ہے, اور یہ انتباہ کیا گیا ہے ایک برطانوی جریدہ ہے دی اکانومسٹ, اور دی اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے, پاکستانز آرمی چیف از کوزنگ اپ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اور یہ ایک بہت تفصیلی آرٹیکل ہے, اور اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب, ان کا انٹرویو بھی شامل ہے, یعنی کہ ان کو کوٹ بھی کیا گیا ہے. اور اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ بہت ہی اہم باتیں کی ہیں, اور اس میں جو اہم ترین بات ہے جو انگریزی میں پڑھ دوں گا, لیکن اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کو دھمکیاں دینا بند کر دے. ہم بھارت کو اندر گھس کر مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا آغاز ہم بھارت کے مشرق سے کریں گے, اور بھارت کا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہے. یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے, انگریزی میں بھی پڑھنا ضروری ہے اس کو. تو انگریزی میں وہ کہہ رہے ہیں, ملٹری اسپوکس مین سیز اٹ وڈ بگن بائی اسٹرائکنگ ڈیپر ود ان انڈیا. وی ول اسٹارٹ فرام دا ایسٹ, ہی سیز. They also need to understand that they can be hit everywhere. اور اس کے بعد اینڈ میں یہ اس نے دی اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ رسکس آف اے بگر کلیش بٹوین ساؤتھ ایشیاز نیوکلیئر اسٹرانگ مین جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, یعنی کہ ایک نئی جنگ کا خطرہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اسی آرٹیکل میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو ایک اور جگہ پہ کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhary said that talk of his boss becoming president is nonsense. یہ الزام احمقانہ ہے کہ آرمی چیف صدر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ کافی دن سے چل رہی تھی. پہلے یہ امریکہ سے ایک ٹویٹ کی گئی, پھر یہ اب لندن سے ٹویٹ کی گئی, پھر ایک ٹی وی چینل پر ایک سینئر اینکر پرسن جو ہیں انہوں نے یہ بات کی, اور بھی جگہ سے یہ خبر آئی, تو اس کو انہوں نے نان سینس قرار دے دیا ہے. لیکن اس آرٹیکل میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے میسج دیا ہے انڈیا کو کہ آپ ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دیں اور ہم بھارت کے ہر شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسی پیغام کو ایک اور انداز میں ایک سانگ کے ذریعے, گانے کے ذریعے بھی پیغام جو ہے وہ اپنا پھیلایا گیا ہے. اس پیغام میں ایک بہت اہم چیز ہے, نئی چیز ہے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلی دفعہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک بہت ہی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مندروں میں اور عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, اس کو اون کیا گیا ہے. اور اس گانے میں اس سپیچ کا ذکر کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور بھارت پاکستان کو دھمکی دیتا ہے اور پاکستان دھمکی کا جواب دے کے کہتا ہے کہ ہم بھارت کے ہر شہر کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف ہے. پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی اسپیچ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں ارسپیکٹو آف دیئر ریلیجن, اپنے تمام تر جو مذاہب ہیں اس سے بالا تر ہو کے وہ سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں. اور اس گانے میں بھی ہندو اور سکھ اور عیسائی کا
ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ سپیچ ہے 11 اگست 1947 کی جس پر اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی اس نے اس کو سینسر بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے کہ بانی پاکستان کی جو تقریر ہے اسی کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ایک خوش آئند چیز ہے، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ آج ISPR جو ہے انہوں نے بھی قائد اعظم کی اس سپیچ کو اون کیا ہے اور اس کو اپنے ایک گانے میں شامل کر کے قائد اعظم کا ایک اچھا پیغام پوری دنیا کو دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ سب برابر ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔